أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جناب ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک صاحب نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر وسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب۔ عرض کی صاحب نے کہ پیارے نبی جی، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنے لپٹنے کی گنجائش ہے، اس بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رخص له، کہ ان کے لیے کہہ دیا کہ گنجائش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب نے آ کر آپ علیہ السلام سے یہی سوال کیا تو فنہا ہو، آپ نے ان کو منع کر دیا اور اجازت نہیں دی۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے صحابی کہتے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، کہ جن صاحب کو آپ علیہ السلام نے گنجائش بتلائی تھی وہ بڑی عمر کے شخص تھے، اور جن کو ممانعت فرمائی تھی وہ جوان تھے۔ یہ حدیث شریف بھی انہی مسائل کا تتمہ اور تکمیل کے طور پر بیان کی جس میں عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے روزہ خراب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی اظہار کے لیے یہ حدیث بیان ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اپنا مرتبہ خود بیان کیا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد لولدی، کہ میں تمہارے لیے بطور باپ کے ہوں۔ جیسے باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام نے امت کی تربیت کی۔ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ان سب چیزوں کی عملی تعلیم دینا یہ آپ علیہ السلام کے مبارک فرائض میں سے تھا۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں سوال ایک، لیکن عمل آپ علیہ السلام نے اس کے جواب جو دیے دو مختلف لوگوں کو الگ الگ جواب دیے۔ اس انداز کو بلاغت کے سلام میں کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم، کہ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر یا حکیم مریض کے حالات و کیفیات کو دیکھتے ہوئے دوا تجویز کرتا ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام نے جوان آدمی کے لیے، کہ چونکہ اس کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ خواہش نفسانی کے تابع ہو کر مغلوب نہ ہو جائے اور روزہ خراب نہ کر بیٹھے، اس لیے آپ نے نوجوان سوال کرنے والے کو اس عمل کی اجازت نہیں دی۔ اور بوڑھا آدمی چونکہ اس خطرے سے بنسبت معمون ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑی عمر کے سوال کرنے والے کے لیے رخصت اور گنجائش کا حکم بیان کیا۔ اور ہمارا لکھا ہے کہ جس کو اعتماد ہو اور اطمینان ہو اس کے لیے تو گنجائش ہے، اور جس کو اطمینان اور اعتماد نہ ہو اس کے لیے ایسا عمل روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک کام ایک شخص کے لیے گنجائش اس کے حالات اور کیفیات کی وجہ سے اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، جبکہ اسی وقت میں دوسرے کے لیے
وہ حالات و کیفیات نہ ہونے کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔